جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں, اسی وجہ سے دیکھو بچے میں جو صلاحیت ہو نا اس کو بتا دینا چاہیے تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے, کیونکہ ورنہ وہ احساس سے کمتری میں جاتا ہے. ماں باپ بچے کو پتہ ہے کیسے سمجھاتے ہیں, تو کسی کام کا نہیں ہے, مجھے پتا ہے تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. یا آج کل مارکیٹ میں مفتی صاحب یہ کچھ نہیں کرے گا, اس سے امیدیں لگانا میں نے کیا کر دی ہیں, چھوڑ دی. اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے, یہ تو بزدل ہے, یہ تو کم ہمت ہے, یہ تو بے وقوف ہے, اس کو تو ہم 10 سال سے ایک بات سمجھا رہے ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آئی. جب بچے کو ماں باپ کی طرف سے ہر وقت یہ تابڑ توڑ میزائل فائر ہوں گے نا بچے کے اوپر, بچے کو لگے گا کہ واقعی میں بے وقوف بھی ہوں, میں پرلے درجے کا احمق بھی ہوں, میں بزدل بھی ہوں, میں کم ہمت بھی ہوں. اس میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا, جو کام وہ کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا, اس کا آؤٹ پٹ بھی زیرو ہونا شروع ہوگا. پھر ماں باپ کے اور تانے, نتیجہ کیا نکلے گا, وہ تھکا ہارا ایک ناکام انسان سمجھ کے زندگی گزارے گا. پھر وہ کہے گا میری بیٹھنا چرسیوں میں ہی بنتا ہے, میرے لیے جو سب سے بہترین لائف ہے وہ کون سی ہے کہ میں کھوں تو کسی کام کا نہیں, تو چرس پی لو, کیا خیال ہے کچھ سکون کے لیے. تو یہ پاگلوں والی حرکتیں بھائی ہمیں نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی حوصلہ شکنی کی ہو, میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا منہ پہ تعریف کرنا برا ہے, اس کا مطلب ہے جب سامنے والے کا ظرف چھوٹا ہو, یا تعریف سے آپ کا مقصد چاپلوسی ہو, جیسے باس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, مقصد ہوتا ہے تھوڑی تنخواہ بڑھا دے گا اس بہانے, یا دوست کی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پیسے نکال کے دے دے, یا کچھ اس طرح کی چاپلوسی, یا وہ تعریف جو سامنے والے کو بگاڑ دے. بعض لوگوں کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے, ان کے منہ پہ ان کی تعریف کی جائے تو اپنی اوقات وہ بھول جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی کھوپڑی پھر وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارملی حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے اور شریعت کا بھی حکم ہے کہ آپ سامنے والے کے اندر اگر کوئی کوالٹی ہے تو اس کو بتا دی جائے تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو, اور پھر اس کی وہ صلاحیت اور زیادہ بڑھے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے. تو میں اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جہاں سے ہم لے کے چلے تھے. میں یہ بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ بچے کو جو ہے نا, بچے کو سیدھا راستہ بھی چاہیے اور اس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے موٹیویشن بھی چاہیے. اس موٹیویشن میں سب سے پاورفل موٹیویشن کون سی ہوتی ہے, اس کے کلاس فیلو یا اس کے دوست. بچہ ماں اور باپ کی بات کو, ٹیچر کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتا, وہ اپنے دوستوں کی باتوں کو بہت زیادہ سیریس لیتا ہے. اس لیے میں اس کا قائل ہوں بچے کی صرف دوستی یاریوں پہ نظر رکھو, دوستوں پہ, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, وہ اس کو الٹی الٹی باتیں تو نہیں سکھا رہے. یہ بہت اس میں اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بالکل دوستوں سے ہی کٹا دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. لڑکا لڑکوں میں کھیلے گا تو لڑکا بنے گا. بعض ماں باپ نے اتنی سختی کی ہے بچے کو گھر میں بند کر کے, نہیں وہاں نہیں جانا, ادھر وہ وسیم کا بچہ ہے, ادھر جمشید کا بچہ ہے, ادھر فلانے کا بچہ ہے, ایسا نہ ہو کوئی بچہ تمہیں تھپڑ لگا دے, تمہارے دانت نہ ٹوٹ جائیں, ایسا نہ ہو کوئی بچہ تم یہ ہو جائے وہ ہو جائے. نہیں بھائی اتنا نہیں, وہ لڑکا ہے, اس نے دنیا میں گھومنا ہے. تو وہ ماں باپ کے بچہ پھر ماں کی گود میں رہ رہ کے وہ 18-20 سال کا ہو جائے گا, 25 سال کا ہو جائے گا. ایک دفعہ جب اس میں زنانہ پن پیدا ہو گیا نا, نسوانیت, پھر وہ مرد کا بچہ بن ہی نہیں سکتا, وہ بہو کریں گے ڈر جائے گا. اور ایسے بھی بگڑے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں, کانفیڈنس زیرو. تو اتنا زیادہ اس کی نگرانی اور تربیت کی فکر میں اتنا اس کو لوگوں سے کٹا دینا, تو یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے, آپ خود اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا گھومنے پھرنے بھی دو, جانے دو, تھوڑا بہت پھڈا مڈا